الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ عذاب قبر اور مسلک پرستوں کی مغالطہ آرائیاں، عنوان روح، موضوع کفار کی ارواح کے لیے آسمان کا دروازہ نہ کھلنا، پوسٹ نمبر 8۔ قرآن و حدیث کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مرنے والے کی روح قیامت سے قبل اس زمین پر نہیں آئے گی، لیکن فرقہ پرست ہر لمحے اس طاق میں رہتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے عقیدے کو کسی طرح جھٹلا دیں، ورنہ ان کے فرقے کا عقیدہ جھوٹا قرار پائے گا۔ لہٰذا اپنا جھوٹا عقیدہ صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنے کے لیے یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، سورة الاعراف، آیت نمبر 40۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ ہم اسی طرح مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ کفار کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور ساتھ ایک خلاف قرآن و حدیث ضعیف روایت کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ اس کی روح آسمان سے پھینک دی جاتی ہے اور وہ اس قبر میں آ جاتی ہے، جبکہ اس آیت میں اس قسم کا کوئی بیان ہی نہیں، بلکہ بتایا گیا ہے کہ کفار کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، ان پر آسمان سے رحمت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، جیسا کہ سورۃ الاعراف ہی میں فرمایا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 96۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ یہ لوگ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کی آیت نہیں بیان کرتے، ورنہ معاملہ ہی صاف ہو جائے۔ ملاحظہ فرمائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين، سورۃ الاعراف، آیات نمبر 40-41۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔
ہم اسی طرح مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں، ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی یہاں بات جنت کے داخلے کی ہو رہی ہے۔ آسمان کے دروازے سے مراد رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے ہیں۔ رہا کافروں کی روح کا آسمان پر جانا، تو وہ قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ سورۃ الانعام آیات نمبر 61-62۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر تم پلٹائے جاتے ہو اللہ کی طرف جو تمہارا حقیقی مالک ہے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ سورۃ النحل آیات نمبر 28-29۔ ان نفس پر ظلم کرنے والوں کی جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو اس موقع پر لوگ بڑی فرما برداری کے بول بولتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، پس برا ہی ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 93-94۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب وہ سکرات موت میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں، نکالو اپنی روحوں کو، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق کہا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے، اور تم تن تنہا پہنچ گئے ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور چھوڑ آئے ہو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99 اور 100۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کروں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے برزخ حائل ہے قیامت کے دن تک۔ قرآن مجید کی ان آیات نے کھلے انداز میں بیان کر دیا کہ کافروں کی روحیں فرشتے قبض کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جنت میں 100 درجے ہیں اور 2 درجوں کے درمیان آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے۔ جنت الفردوس سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ جنت میں چاروں نہریں اسی طرح نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے، لہٰذا اگر تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش آسمانوں میں جنت الفردوس سے بھی اوپر ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کافر کو روح نکالنے کا ذکر فرماتا ہے اور پھر اگلی آیات میں ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم تنہا پہنچ گئے ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یعنی کافر کی روح بھی آسمانوں پہ عرش پر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ مزید یہ حدیث پڑھ لیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کتاب الجنہ میں لے کر آئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو 2 فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، تو آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر کہ جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے۔ پھر اس روح کو اللہ عز و جل کی طرف لے جایا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اسے آخری وقت تک کے لیے لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی روح جب نکلتی ہے تو آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اسے آخری وقت تک کے لیے لے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ناک مبارک پر اس طرح لگا لی تھی کافر کی روح کی بدبو ظاہر کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، بخاری کتاب الجہاد میں لے کر آئے ہیں کہ بندوں میں سے جو کوئی مرتا ہے اور اس کے لیے اللہ کے پاس کچھ خیر ہے تو نہیں چاہتا کہ دنیا کی طرف لوٹ آئے، اگرچہ اس کو دنیا کی ہر چیز دے دی جائے مگر سوائے شہید کے۔ اس نے شہادت کی فضیلت دیکھ لی ہوتی ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی طرف لوٹ آئے اور دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ یعنی موت سے ہمکنار ہونے والا اس دنیا اس زمین پر ہوتا ہی نہیں بلکہ آسمانوں میں ہوتا ہے، اور یہی بات سورۃ المؤمنون کی آیت میں بھی بتائی گئی کہ کافر کی روح اللہ کے پاس جا کر کہتی ہے قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کروں اس میں جسے چھوڑایا ہوں۔ اس بارے میں انڈیا سے بھیجی گئی ایک تقریر میں اہل حدیث مقرر نے روح آسمان سے پھینکے جانے کے لیے یہ آیت بھی پڑھی، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، سورۃ الحج آیت نمبر 31۔ صرف ایک اللہ کے ہو کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو گویا وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے اور اس کو مردار خور پرندے اچک کر لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔ افسوس کہ کیسا دھوکہ دیتے ہیں، اپنے مقلدین کو اس طرح روح پھینک دی جاتی ہے۔ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے کی بربادی بیان فرمائی ہے کہ کس طرح یہ برباد ہو جائے گا، کہ گویا اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے، اور ان عالم صاحب نے اسے آسمان سے روح پھینکنے کے معنی میں بیان کر ڈالا۔ کیا اس عالم کو اس آیات کے معنی نہیں معلوم ہوں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 9۔
وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاری ہے اگلی پوسٹ میں انشاءاللہ۔